بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمحہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 51 میں نماز کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے بیان کیا جائے گا۔ نماز کی جگہ کی شرائط میں سے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ نجاست کی اقسام بھی ذکر ہوں گی متعدی اور غیر متعدی کے حوالے سے، اور جائے سجدہ کی پاکی کی شرط مطلقہ بھی بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ عبارت سابقہ مسئلے سے بھی رہتی تھی، چونکہ عبارت میں جو جگہ نماز کی جگہ کی بات ہو رہی تھی تو فرمایا تھا کہ یہ جو نماز گزار کی جگہ ہے یہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں شہید ثانی نے شہید اول کی عبارت میں جو استدلال کیا تھا، فرمایا تھا کہ اگر خود نماز گزار غصب کرنے والا ہو تو چاہے حکم وضعی اور حکم تکلیفی سے جاہل ہی کیوں نہ ہو، اس کی نماز باطل ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اصل غصب کو بھول چکا ہو یا حکم کو بھول چکا ہو، ان دو صورتوں میں بھی نماز باطل ہے۔ صرف ایک صورت میں اس کی نماز ٹھیک ہو سکتی ہے، جب وہ اصل غصب سے جاہل ہو۔ وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي اللِّبَاسِ، یہاں فرماتے ہیں کہ اسی طرح غصبی لباس کے بارے میں بھی تفصیل دینی چاہیے کہ اگر کپڑے کو غصب کیا ہو خود نماز گزار نے، تو چاہے اس کے حکم تکلیفی اور حکم وضعی سے جاہل ہو، یا حکم کو بھول چکا ہو، یا اصل غصب کو بھول چکا ہو، تو ان چار صورتوں میں اس کی نماز باطل ہوگی۔ صرف ایک صورت میں اس کی نماز درست ہو سکتی ہے، جب اصل غصب کو وہ نہ جانتا ہو۔ اسی طرح کی بحث ہوگی لباس کے بارے میں، جب وہ غصبی ہوگا تو پھر اس کی یہی صورتیں بنے گی۔ وَاحْتَرَزْنَا بِكَوْنِ الْمُصَلِّ هُوَ الْغَاصِبُ عَمَّا لَوْ كَانَ غَيْرَهُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ صَحِيحَةٌ فِي الْمَشْهُورِ كُلُّ ذَلِكَ مَعَ الْاخْتِيَارِ أَمَّا مَعَ الْاضْطِرَارِ كَالْمَحْبُوسِ فِيهِ فَلَا مَنْعَ۔ تو یہ جو اِنَّا کے بعد اس کو الصلاۃ لکھا گیا، اس کو بھی درست کرنا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے شہید اول کے کلام میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے۔ ان کی عبارت تھی کہ نماز کی جگہ غصبی نہ ہونا شرط ہے۔ ہم نے کہا کہ خود نماز گزار اس کو غصب نہ کر چکا ہو، تو یہ جو ہم نے کہا کہ خود نماز گزار اس کو غصب نہ کر چکا ہو، اس اضافے اور قید کے ذریعے ہم نے اجتناب کیا ہے اس صورت سے جب غصب کسی اور نے کیا ہو۔ ہم نے اجتناب کیا ہے اس شرط کے ذریعے کہ نماز گزار ہی غصب کرنے والا ہو تو پھر اس کی نماز باطل ہوگی۔ تو اس کے ذریعے ہم نے اجتناب کیا ہے اس صورت سے جب دوسرے کسی نے غصب کیا ہو۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ صَحِيحَةٌ فِي الْمَشْهُورِ، تو اس غصبی جگہ میں خود نماز گزار نے اس کو غصب نہیں کیا، کسی اور نے غصب کیا ہے، تو اس جگہ پر غاصب کے علاوہ دوسرے لوگوں کی نماز خود مالک کے اذن کے ساتھ صحیح ہو سکتی۔ مثال کے طور پر مالک نے کہا ہے کہ لوگ اس میں کیا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے اس کا اجازت موجود ہے، تو جو بھی اس میں نماز پڑھنا چاہے وہ اس کی نماز صحیح ہوگی۔ صرف وہ جو نماز گزار اگر غاصب ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہ مشہور نظریہ ہے کہ اگر مالک نے اذن عمومی دیا ہوا ہو کہ لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر نماز گزار خود غاصب نہ ہو
تو پھر دوسرے لوگوں کی اس میں نماز صحیح ہوگی۔ کل ذالک مع الاختیار، یہ سب بحث تھی اختیاری صورت میں، اگر انسان کے پاس اختیار ہو، آپشن موجود ہوں، اور وہ جناب علی مباح جگہ کو چھوڑ کر غصبی جگہ پر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اما مع الاضطرار کالمحبوس فیہ فلا منع، فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اضطرار ہو اور مجبوری ہو، اس کے پاس آپشن نہ ہو، وہ اسی غصبی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہو، کل محبوس فیہ، جیسے کسی شخص کو پکڑ کر غصبی جگہ پر قید کر دیا گیا ہو، تو ایسا جو مجبور شخص ہوتا ہے اگر وہ مجبوراً غصبی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے تو فلا منع، اس میں کوئی ممنوعیت نہیں ہے، اس کی نماز درست ہوگی۔ تو یہ اس کو درست کرنا چاہیے، اصل میں یہاں پر منع لکھا ہوا ہے، فلا منع لفظ ہے، تو اس میں کوئی ممنوعیت نہیں ہے، یعنی وہ نماز اس کی درست ہوگی۔ اب اس کے بعد والا مسئلہ، خالیا من نجاست متعدیۃ الی المصلی او محمولہ الذی یشترط طہارتہ علی وجہ یمنع من الصلاۃ، نماز گزار کی جگہ نجاست سے خالی ہونی چاہیے، متعدی نجاست سے خالی ہونی چاہیے، جو نماز گزار کی طرف نہ پہنچے، سرایت نہ کرے، یعنی ایسی نجاست اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ جو نماز گزار کے بدن کو جا کر نجس کر دے، او محمولہ الذی یشترط طہارتہ علی وجہ یمنع من الصلاۃ، یا جو چیز اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور اس کا نماز کی حالت میں پاک ہونا شرط ہے اور وہ مانع صلاۃ بنتی ہے، تو اس کی طرف بھی وہ متعدی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ انسان کا بدن اور کپڑا پاک ہو، تو کہتے ہیں کہ اگر نماز گزار کی جگہ میں ایسی نجاست موجود ہو جو اس کے بدن کو لگ سکتی ہے یا اس کے پہنے ہوئے کپڑے کو لگ سکتی ہے، جس کی طہارت شرط ہوتی ہے، اس طرح کہ وہ نماز میں مانع ہو جاتی ہے اگر نجاست آ جائے، تو فرماتے ہیں ایسی جگہ پر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ فلو لم تتعدی، اگر وہ نجاست بدن اور لباس کی طرف تجاوز نہ کرے، او تعدت علی وجہ یعفی عنہ، یا بدن یا اس کے کپڑے کی طرف تجاوز تو کرے لیکن اس سے معاف کیا گیا ہو، یعنی اتنی کم مقدار میں کپڑے کے اوپر لگے، خون کی مثال لے لیں، قلیل الدم، جیسے خون بہت کم ہو، چونکہ خون جو ہوتا ہے اگر درہم بغلی سے کم ہو، یہ جو انگوٹھے کا اوپر والا پورا ہوتا ہے، اس سے کم ہو تو وہ معاف ہوتا ہے۔ او الی ما لا یتم الصلاۃ فیہ، یا وہ نجاست تجاوز تو کرے لیکن ایسی چیز کو نجس کرے کہ جس میں نماز کامل نہیں ہوتی، رومال کو، ٹوپی کو، جراب کو، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جا کے نجس کرے، لم یضر، تو وہ ضرر رساں نہیں ہوگا، یعنی اگر متعدی نہیں ہے یا پھر معاف حد تک متعدی ہوتی ہے یا ایسی چیز کی طرف متعدی ہوتی ہے جس میں نماز کامل نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے پاس لباس کے، لم یضر، تو وہ ضرر نہیں پہنچائے گی، یعنی اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ طاہر المسجد بفتح الجیم، طاہر المسجد، یعنی سجدے کی جگہ تو بہرحال ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونی چاہیے، یعنی نہ اس میں نجاست متعدی ہو نہ نجاست غیر متعدی ہو۔ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ مِنْهُ فِي السُّجُودِ مُطْلَقًا، اور یہ قدر معتبر ہوتی ہے سجود میں مطلقاً، مطلقاً سے مراد یہ ہوگا کہ اس کی جو ہے نا جی معافی نہیں ہو سکتی، چاہے نجاست متعدی ہو یا متعدی نہ ہو۔ تو یہ جو خلاصہ یہاں پر پیش ہوا ہے کہ
نماز گزار کی جگہ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ نجاست سے خالی ہونی چاہیے۔ تو اس میں چھوٹی سی تفصیل ہے، یہاں عبارت میں آئی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ اگر تو سجدے کی جگہ کو دیکھا جائے تو وہ تو اصلا نجس نہیں ہونا چاہیے، یعنی خشک نجاست بھی وہاں نہ ہو، گیلی نجاست بھی نہ ہو جو سرایت کرتی ہے۔ لیکن سجدے کی جگہ کے علاوہ باقی جو مثلا اس کا جائے نماز ہے، اس کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، باقی جو سارا اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے، اس میں نجاست متعدی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خشک نجاست ہو جو تجاوز نہیں کرتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں جناب۔ یہ جو فرمایا ہے نماز گزار کا جو اٹھائی ہوئی چیز ہے اس کی طرف بھی تجاوز نہ کرے، تو ایک جماعت کہتے ہیں کہ نماز میں معافی ہے اس اٹھائی ہوئی چیز کی جو متنجس ہو، چونکہ دلیل طہارت خاص ہے لباس کے ساتھ، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر نجس پینسل لباس میں کیا ہے، جیب میں ہے، تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اکثر کہتے ہیں کہ نہ اس کے لباس اور اس کے بدن کو نجس کرے، نہ ہی ایسی نجس چیز وہ اپنے ساتھ رکھے، چونکہ عموم ہے اس دلیل میں جس میں نجس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور وہ شامل ہے اس چیز کو بھی جو اٹھائی گئی ہو۔ یہ خیران خادم جو امام رضا علیہ السلام کا خادم تھا، اس کی خبر ہے کہ کتبت الی الرجل، میں نے امام علیہ السلام کو لکھا، اسأل عن الثوب یصیب الخمر ولحم الخنزیر ایصلی فیہ ام لا، کہ کپڑے کو شراب لگ جاتی ہے یا خنزیر کا گوشت لگ جاتا ہے تو کیا اس میں نماز پڑھی جائے یا نہیں۔ ہمارے علماء میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پینا حرام قرار دیا ہے، نماز اس میں حرام نہیں قرار دی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ تو امام نے لکھا لا تصلی فیہ فإنہ رجس، کہ اس میں نماز نہ پڑھو کہ وہ کیا ہے، نجاست ہے۔ اس میں عموم نہیں ہے کیونکہ یہ پہنے ہوئے لباس کے بارے میں ہے، اس نے جو چیز ساتھ اٹھائی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو نہیں بیان کر رہی۔ اور یہ جو کہا ہے کہ جو چیز اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور اس میں طہارت شرط ہوتی ہے، اس کے ذریعے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکال دیا جن میں نماز کامل نہیں ہوتی، جیسے جراب ہے، رومال ہے چھوٹا، کہ وہ لباس مصلی میں سے ہے اور اس کی طہارت شرط نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ روایات ہیں، زرارہ کی روایت ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے، کلو ما کان لا تجوز فی صلاۃ وحدہ فلا باس بان یکون علیہ شیء مثل القلنسوۃ والدکۃ والجورب، ہر وہ چیز کہ جس میں تنہا نماز کافی نہیں ہوتی اور کامل نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس ہو، جیسے ٹوپی ہے اور رومال ہے یا جراب ہے۔ مرسلہ عبداللہ ابن سنان امام صادق علیہ السلام سے، کل ما کان علی الانسان او معه مما لا تجوز الصلاۃ فیہ وحدہ فلا باس ان یصلی فیہ وان کان فیہ قدر مثل القلنسوۃ والدکۃ والقمرۃ والنعل والخفین وما اشبہ ذلک، ہر وہ چیز جو انسان کے ساتھ ہو اور یا انسان کے اوپر ہو جس میں نماز تنہا کامل نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس میں نماز پڑھے اگرچہ اس میں نجاست ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ یہ حدیثیں باب نمبر 31 ابواب نجاسات میں موجود ہیں۔ اسی روایت کی وجہ سے بعض نے شرط لگائی ہے کہ اس چیز جو اٹھائی ہوئی ہے اس سے
معافی ہونی چاہیے کہ وہ ایسی چیز ہو کہ جس میں نماز کامل نہیں ہوتی۔ بس خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر وہ جو نجاست ہے وہ متعدی نہ ہو یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متعدی ہو تو پھر ضرر رساں نہیں ہے۔ شارح نے مسالک میں بعض سے نقل کیا ہے کہ وہ دعوی اجماع کرتے ہیں کہ اثناء میں اگر نجاست لگ جائے تو وہ معاف ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا یہ واضح بات نہیں ہے اور اجماع بھی ممنوع ہے، ایسا اجماع نہیں پایا جاتا۔ اور باقی رہا کہ وہ جو سجدہ جس جگہ پہ کرنا ہے، پیشانی جہاں پہ ٹیکنی ہے، اس کو تو بطور مطلق پاک ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہو گئیں جناب علی اس سے متعلق، اور سابقاً جو باتیں تھیں وہ بھی تقریباً تمام ہو چکی ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔